آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بتا خرچ کہاں کہاں کیا۔ مال تیرا نہیں تھا، تو اور وہ فقیر جو سڑک پر کھڑے ہو کر صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے، دونوں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ تو ہمارا کرم تھا کہ تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، اور وہ فقیر ہے، صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے، کبھی ملتی ہے روزی کبھی نہیں ملتی۔ ہمیں ہماری عطا کردہ زندگی اور مال کا حساب دے۔ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، یہ بتا جتنا تو جائز ناجائز اور حلال اور حرام جانتا تھا، تو نے اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال ہوں گے۔ پہلے 2 سوال زندگی کے بارے میں، دوسرے 2 سوال مال کے بارے میں، اور آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی ہوگی، سب اس کے سامنے ہوگی، اور دیکھ رہا ہوگا کہ ہے کیا میری زندگی، کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہوگی۔ آدمی دیکھے گا، قرآن کہتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ارے کمال کی یہ کتاب ہے کیسی، میرا نامہ اعمال فرشتوں نے بنایا ہے کہ میری پوری زندگی کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کسی کام کو اس نے چھوڑا نہیں۔ لیکن انکار نہیں کر پائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انکار کریں گے، کیا ہے اللہ، ہم تو بڑے دودھ کے دھلے تھے، یہ کتاب تو جھوٹی کتاب ہے، یہ تو اول سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہم نے تو کبھی یہ پاپ کیے ہی نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اچھا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر تھوڑی دیر کے لیے مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ بہت چبڑ چبڑ بول رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھ بولنے لگے گا کہ اے اللہ، ہم سے قتل کرایا تھا اس نے، ہم سے چوری کرائی تھی، ہم سے قتل کرایا تھا۔ پیر کہے گا ہم لے کر کے گئے تھے، زبان کہے گی ہم سے جھوٹ بولوایا تھا، کان کہیں گے کہ ہم نے حرام سنا تھا، آنکھ کہے گا ہم نے، دل کہے گا کہ ہم سے حرام کی چاہت کرائی تھی، پیٹ کہے گا ہم نے حرام کھایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا، تو اب خود ہی اپنے ہاتھ پیر پیٹ سے کہے گا لما شہدتم علینا، ارے بدنصیب، ہاتھ پیر پیٹ تجھی کو بھرنے کے لیے تو میں نے حرام کمایا تھا، آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے کر بلوایا ہے، آج اس نے ہمیں زبان دی تھی، ہم سے کہا بولو، ہم بولنے لگے۔ آج ساری دنیا میں جھگڑا ہے، میرا ہاتھ توڑ دیا، میری زبان کاٹ دی، میرا کان کا، کوئی چیز میری نہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی ہے، اور قیامت کے دن اسی کے جو کہے گا ہر چیز وہی کرنے لگے گی۔ میرے بھائی یہ ایک حساب و کتاب کی چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے،
ہر وقت یاد رکھو۔ جو یاد رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، جس نے بھلا دیا وہ ناکام ہے۔ میں یہ بات سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی پاپ نہیں کر رہا ہے، جتنا لے رہا ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ دے رہا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ کل کتاب سامنے آئے گی فرشتوں کی، اللہ پوچھے گا اور مکمل حساب و کتاب سامنے آئے گا کہ اے اللہ، میں نے تو جو کچھ لیا ہے اس سے کم نہیں دیا، اپنی دانش میں پورا دے دیا۔ مولانا نوشاد صاحب ایسے ہی لوگوں میں تھے، انہوں نے حق کو ادا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے سامنے ہر وقت حساب و کتاب دنیا میں رہتا تھا۔ انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر اپنی آخرت اور حساب و کتاب کو بھول جائے۔ جس نے یاد رکھا 100% کامیاب ہے۔ اسلام کی روح اور تعلیم یہی ہے کہ اس حساب کے دن کو یاد رکھ۔ اسی لیے ان آیتوں میں کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا بھول گئے؟ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ دوبارہ زندگی ہو کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جو خوش نصیب انسان ہے اور حساب و کتاب کو یاد رکھتا ہے، وہی کل قیامت کے دن سرخرو ہے۔ اور قرآن یہی فرماتا ہے جو آدمی دنیا میں خوف خدا رکھتا تھا، حلال و حرام کو جانتا تھا، حلال کو زندگی میں اتارتا تھا، حرام سے اپنے آپ کو پاک رکھتا تھا، رات اور دن موت اور موت کے بعد الہ العالمین کے سامنے حساب و کتاب کو یاد رکھتا تھا، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جو بھلائے ہوئے تھا، جسے کبھی یاد ہی نہیں آیا کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، کر کیا رہا ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا، مارے خوشی کے دیوانوں پھولا نہیں سمائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال جس خوش نصیب کو داہنے ہاتھ میں مل گیا، جو ملے گا کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمْ دیکھو کیا دیکھ رہے ہو مجھے، آؤ 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 دیکھو دیکھو ہے کیا اس میں، اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھ کے تو دیکھ، ایسے ہی تھوڑا ہی داہنے ہاتھ میں مل گیا ہے، اس میں ہے کیا لکھا ہوا، دیکھ تو اسے۔ مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا کی زندگی میں رات اور دن تنہا ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، ہر وقت میں یہ یقین رکھتا تھا کیا کر رہا ہے، کل حساب و کتاب سامنے آئے گا۔ اگر قدم بڑھاتا تھا تو حساب و کتاب سامنے، ہاتھ بڑھاتا تھا تو حساب و کتاب سامنے، کام کرتا تھا تو حساب و کتاب سامنے۔ ایسے تھوڑے ہی مجھ کو اس کے اندر مل گیا داہنے ہاتھ میں۔ یہ ان لوگوں کی، ان خوش نصیبوں کی چیز ہے جنہوں نے ہر وقت رات میں دن میں تنہائی میں لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، ہر وقت اپنے سامنے رکھا کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں، دوبارہ اٹھوں گا تو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور وہ جس کے بائیں ہاتھ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، افسوس سے کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال چوہوں نے کاٹ لیا ہوتا، دیمک لگ گئی ہوتی، آگ میں جل گئے ہوتے، مجھے ملتے ہی نہ یہ نام اعمال۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نے تو کبھی جانا ہی نہیں، خیال بھی نہیں ہے حساب و کتاب کیا ہے۔ انبیاء نے کہا، میں نے کہا سب جھوٹے ہیں۔ انبیاء کے متبعین نے کہا ہے کہ مرنا ہے، ہم نے کہا پاگل ہو تم، جاؤ۔ آج اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ میرے بھائی، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری جیسے ان کی زندگی تھی، وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے سامنے اپنا حساب و کتاب رکھتے تھے۔ ہمیشہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنے ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، ناک کو نہیں، دماغ کو، دل کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے اس کا حساب ہے۔ خدا جانے کس وقت مر جاؤں، اور ان کا یہی ہوا، گھر میں نہیں مرے، چلتے چلتے بیٹھنے کا ارادہ کیا اسکوٹر میں اور جان نکل گئے، ختم ہو گئے۔ ہر وقت آدمی اپنے بارے میں اس چیز کو ذہن میں پختہ رکھے، خدا جانے کس وقت کہاں چلتے چلتے، بات کرتے کرتے، سوتے سوتے، جاگتے جاگتے، خدا جانے کہاں جان نکل جائے۔ جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت اور موت کو یاد رکھے گا، وہی آدمی کامیاب ہے، اور جس نے بھلا دیا وہ ناکام۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، دنیا کی لذتوں کو، کھانے پینے، عیش و عشرت کو بھسم کر ڈالنے والی چیز، اس کو یاد رکھا کرو، اور بہت ہی اکثر کثرت کے ساتھ یاد رکھا کرو۔ یہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں الموت، موت کو یاد رکھا کرو۔ جو لوگ یاد رکھتے ہیں دنیا کے اندر موت کو، ان کی زندگی زندگی ہے۔ یہ تو میں نے آخرت کی بات بتائی، اس دنیا کے اندر ان کی موت حقیقتاً موت نہیں ہوتی۔ موت تو اس کا نام ہے کہ نہ آدمی کی زبان چل رہی ہے، نہ آدمی کا ہاتھ چل رہا ہے، نہ آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے، نہیں۔ وہ آدمی جس نے اپنی زندگی اپنے اللہ کے سامنے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو کر پہنچنا، زندہ ہو کر پہنچنا، حساب و کتاب کو یاد رکھا ہے، وہ دنیا میں دنیا کہتی ہے کہ مر گیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ اب بھی زندہ ہے۔ جو مومن ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، دل میں خدا کا خوف رکھنے والا ہے، فکر آخرت رکھتا ہے، موت کو سامنے رکھتا تھا، موت آ گئی اور لوگ اسے کاندھے پر لے کر چلتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، حقائق کو دیکھنے والے، حقائق کو سننے والے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اسے لے کر چلتے ہیں اور یہ شور مچاتا کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کر چلو، آگے بڑھو، آہستہ کیوں چل رہے ہو، تیز لے کر چلو مجھے۔
کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر خدا کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، یہ چند لمحے جو یہ کندھوں پر چل رہے یہ بھی اس پر شاق گزر رہے ہیں، لے کے چلو، جلدی لے کر چلو، اگر مر گیا تو کیا پتہ اسے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے، آواز لگاتا ہے، قدمونی قدمونی، آگے بڑھاؤ، لے کر چلو مجھے۔ اسی لیے حکم ہے کہ دیر مت کرو۔ اچھا، اب ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، آخرت یاد نہیں آتی تھی، آخرت کی فکر نہیں تھی، اب وہ مرتا ہے، لے کر لوگ چلتے ہیں، شور مچا، یا ویلھا این تذہبون، ارے ناس ہو تمہارا، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ خدا کے عذاب کو دیکھ رہا ہے سامنے۔ جو آدمی دنیا میں اپنی آخرت کی فکر رکھتا ہے اور جس طرح اپنے حق سے محبت ہے دوسرے کے حق سے ویسی ہی محبت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، دنیا میں موت کے بعد بھی وہ زندہ ہے اور اچھی زندگی سے زندہ ہے، خدا کی رحمت کو دیکھ رہا ہے قبر کے اندر، یہ اچھی زندگی ہے، دوسرا بھی دیکھ رہا ہے مگر وہ خراب زندگی ہے کہ وہ خدا کے عذاب کو دیکھ رہا ہے، خدا کی رحمت اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اسے کبھی خوف آخرت تھا ہی نہیں، حلال و حرام کا امتیاز ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی، دنیا کی اس زندگی کا انت اور آخر حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے بہت اچھا ہے، مگر مومن سے مراد وہی مومن ہے جس کے سامنے خوف آخرت ہے، اور اللہ جو بات فرما رہا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد موت بھی آنی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی آنی ہے، اور جس دن زندگی آئے گی وہ بہت بڑا عظیم دن ہوگا۔ کیا مطلب ہے عظمت کا؟ کہ اس دن ساری دنیا کے لوگ یقوم الناس لرب العالمین، اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ کیا حساب و کتاب دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ وہاں کیا ہوگا؟ حساب و کتاب یہ ہوگا کہ نامہ اعمال دو ترازو کے پلے ہیں، اس پلے میں رکھ دو اچھے، اس پلے میں رکھ دو خراب، کس کا وزن زیادہ ہے اسی اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ترازو کے اندر اعمال حسنہ اور نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر یہ ہلکے پڑ گئے، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ یہی گن کر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وزن کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز سے وزن پیدا ہوگا؟ ایک نماز میں پڑھتا ہوں، دنیا کی نماز، خدا کا خوف کبھی آتا بھی نہیں، ایک وہ نماز ہے جو خدا کا ولی پڑھتا ہے، کوئی اسے لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، نماز تو ایک ہی ہے، 4 رکعتیں میں نے بھی پڑھی 4۔ وزن گننے میں تو اس طرح کی نمازیں ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہو جائیں ولی کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس کی عمر کم ہوئی، اس کی عمر 100 110 ہو گئی، اور وہ تو 70 سال کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ لیکن وزن عمل کے اندر پیدا ہوتا ہے اخلاص للہیت کی وجہ سے، جو کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے لگتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے ہے، سجدہ کر رہا ہے لگتا ہے خدا کے سامنے سر رگڑ رہا ہے۔
وزن یہاں پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر. آج دنیا میں کسی عمل کا کوئی وزن نظر نہیں آتا. کل قیامت کے دن وزن نظر آئے گا.